اس حوالے سے ہے کہ عورتوں کے ساتھ کس طرح، بیویوں کے ساتھ کس طرح رہا جائے، اور شوہر اور بیوی دونوں میں سے ہر ایک کے دوسرے کے اوپر کیا حقوق ہیں۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ شریعت یہ سکھاتی ہے کہ حقوق ادا کیے جائیں، ہر ایک دوسرے کے حق کو ادا کرے۔ شریعت نے اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ اس کی پر تنقید کی ہے کہ ایک بندہ اپنا حق مانگے، حق مانگنے سے زیادہ حق دینے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ تو آج کے زمانے میں جمہوریت کا ایک بدنما حسن ہے کہ ہر ایک کو ایک شتر بے مہار بنا دیے، ایک ایسا اونٹ کہ جس کی کوئی مہار نہیں، ہر ایک حقوق مانگ رہا ہے، راستہ بند کر کے لوگوں، عوام الناس کا راستہ بند کر کے اپنا حق مانگ رہے، ان کا حق توڑ کر، ان کے حق کو روک کر اپنا حق مانگ رہے۔ تو یہ تو اس جمہوریت کا بدنما حسن ہے، لیکن شریعت وہ یہ سکھاتی ہے کہ ہر شخص اپنے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے۔ چنانچہ اس کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کو بھی بتایا کہ تمہارے اوپر کیا حقوق لازم ہیں، کہ تم شوہر کے کن کن حقوق کو ادا کرو، اور شوہر کو بتایا کہ تم بیوی کے کن کن حقوق کو ادا کرو۔ یہ نہیں بتایا یعنی لڑانا اور جھگڑانا کہ بھئی تم اپنا حق مانگو، زبردستی مانگو، نہیں دیتی تو تم اس سے لڑو، اس کو مارو، اس کو پیٹو، اور وہ اس کو یہ کہا کہ یہ تمہیں نہیں دیتا تم گھر چھوڑ کے چلی جاؤ، نہیں، بلکہ دونوں کو اہمیت بتائی کہ تم اپنے ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت رکھو۔ چنانچہ میں دونوں قسم کی باتیں جو اللہ کے نبی نے صحابیات یعنی امت کی عورتوں کو کہیں اور صحابہ کرام یعنی امت کے مردوں کو کہیں، وہ دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چنانچہ سب سے پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں نبی تمہیں عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، اس وصیت کو قبول کرو۔ وصیت اس نصیحت کو کہتے ہیں کہ جو انسان رخصت ہوتے ہوئے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم یہ سمجھو کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تم میری اس وصیت کو، نصیحت کو قبول کرو کہ عورتوں کے معاملے میں ڈرنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وہ خطبہ انتہائی پوری شریعت کا خلاصہ، اور کیسا خطبہ ہوگا کہ اس کے بعد اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس میں کتنی اہمیت کی باتیں بیان کی ہوں گی۔ چنانچہ ان احکامات میں جو ایک اہم بات تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، اللہ سے ڈرنا عورتوں کے بارے میں، اپنی بیویوں، اپنے گھر میں موجود عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ پھر فرمایا کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمْ، تم نے اپنی بیویوں کو جو لیا ہے یہ اللہ کے کہنے پر لیا ہے۔ ایک عورت جو کہ اس سے پہلے آپ کے لیے جس کو دیکھنا بھی جائز نہیں تھا، کس بنیاد پر آپ کے لیے حلال ہوئی؟ اللہ نے حلال کیا، اللہ نے کہا فَانكِحُوا، نکاح کرو، تو اللہ کے کہنے پر، اللہ کی اجازت سے ہم نے اسے اپنے لیے حلال کیا ہے۔ لہذا جس نے اجازت دی ہے، اگر اس کی اجازت جس چیز کی دی ہے اس سے چھیڑ چھاڑ کی جائے گی تو گویا کہ جس نے اجازت دی اس سے چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ پھر کیا فرمایا؟ کئی فرامین دیے، کئی باتیں ارشاد فرمائیں، پھر آخر میں فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کی پوری شریعت تمہیں پہنچا دی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیک زبان کہتے ہیں بلغت و ادیت و نصحت، یا رسول اللہ آپ نے اللہ کے احکامات پہنچا بھی دیے، آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا بھی کیا اور بڑے عمدہ طریقے سے پورا کیا۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یا اللہ تو ان لوگوں پر گواہ بن جا، انہوں نے خود کہا ہے کہ میں نے آپ کے احکامات کو ان تک پہنچا دیا ہے۔ لہٰذا پھر آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، صحابہ کرام کی طرف، کہ الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، تم میں سے جو موجود ہے وہ ان کو پہنچا دے جو موجود نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تابعین کو بتایا، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، اور میں ناچیز بھی آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی یہ بات رکھ رہا ہوں، لہٰذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں اللہ کے نبی کی بات نہیں پہنچی۔ اور داعی کا کام یہ ہے کہ وہ صرف بات رکھ دے، وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری صرف پہنچانا ہے، کرنا نہ کرنا سامنے والے کا اپنا عمل ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ آخری وصیت، چنانچہ صرف وہی نہیں، آپ کے انتقال سے پہلے جو آپ کی زبان پر دو باتیں تھیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دیکھو نماز کی حفاظت کرنا، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں، خادم ہیں، ملازمین ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ چنانچہ اللہ کے نبی کیوں فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں مجھ نبی کی وصیت کو قبول کرو، ان سے بھلائی کرنے کی، کیوں؟ فإنہن خلقن من ضلع، کیونکہ
وہ اس طرح ہیں، ان کی پیدائش ایسی کی گئی ہے کہ ان کی فطرت میں ٹیڑھ پن ہے، اور یہ ٹیڑھ پن مرد کی آزمائش کے لیے ہے۔ پھر آپ نے مثال بھی دی، وہ اس طرح ٹیڑھی ہیں کہ جس طرح پسلیوں میں سے سب سے اوپر کی پسلی، انسان کی پسلیوں میں سے سب سے اوپر کی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے بنسبت دوسری پسلیوں کے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے اوپر والی پسلی کی طرح ہی سمجھ لو یہ ٹیڑھی ہیں، لہٰذا اور دیکھیے اگر اس پسلی کو کوئی سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو چھاتی رہے گی، معلوم ہوا یہ اس کا حسن ہے، عورت کے اندر ٹیڑھ پن یہ عورت کا حسن ہے، اور اس میں مرد کے لیے آزمائش ہے، چنانچہ اس کو تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو کیا ہوگا، تم توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا کیا ہے، اس کا توڑنا ایک ہی ہے کہ تم طلاق کی حد تک پہنچ جاؤ گے۔ چنانچہ فرمایا وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَاعِ أَعْلَاهُ، سب سے ٹیڑھی پسلی اوپر کی پسلی ہوتی ہے، فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمْهُ، اگر لگے تم اسے سیدھا کرنے، کسرتہ تم اسے توڑ دو گے، اور اگلی روایت میں آپ نے فرمایا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اس کو سیدھا کرنا، اس کو توڑنا، اس کو طلاق دینا ہے۔ لیکن اگر وَإِن تَرَكْتَهُ، اگر تم نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، ٹیڑھے پن پر بھی، تو تم اس سے فائدہ اٹھا لو، اور یہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے بارے میں، تم وصیت میری قبول کرو۔ لیکن پھر طریقہ بھی بتایا کہ ایسا نہیں ہے، اگر دیکھیے سوائے انبیاء علیہم السلام کے دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو کہ کامل اور اکمل ہو، ہر انسان میں کوتاہی ہے، تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، اگر تمہاری بیوی، تمہارے گھر میں موجود خاتون، کوئی بھی بہن ہے، اس میں اگر کوئی برائی ہے، اگر کوئی اس میں کوئی چیز ہے جو ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے تمہیں بغض کرنے کی، دل میں بغض رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا لا یفرق، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے دل میں بغض نہ رکھے، اور اس میں میاں بیوی نہیں، دنیا کے ہر فرد کا یہ حکم ہے، کسی سے دل میں بغض رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں آپ کو کسی کی بات بری لگتی ہے، اسے کہہ دیجئے کہ بھئی آپ کا یہ عمل مجھے صحیح نہیں لگا، ٹھیک ہے اگر آپ تبدیل کر لیں، لیکن اس کے بارے میں دل میں بغض رکھنا یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ دل میں کینہ رکھنے والے کی بخشش لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی، کوئی بھی مسلمان ہو چاہے اس کی غلطی ہی کیوں نہ ہو، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے آپ اس کے بارے میں دل میں بغض رکھیں، جو غلطی ہے جا کے بتا دیجئے۔ چنانچہ فرمایا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن مرد کسی مومن عورت کے بارے میں اپنے دل میں بغض نہ رکھے، ان کرہ منہا خلقا، اگر اس کی کوئی بری بات، اگر اس کے کوئی عادت ایسی ہے جو بری لگتی ہے، تو اس کی کسی اچھی عادت پر راضی ہو جائے، یہی دنیا میں رہنے کا اصول ہے۔ یہاں کوئی کسی کے اسی اصول پر زندگی گزاری جائے گی تو آسان ہوگی، ورنہ کوئی بھی کامل اکمل اس دنیا میں سوائے انبیاء کے پیدا نہیں ہوا، یہی آزمائش ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ، جب امیر بنے ہیں تو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا ان اللہ ابتلاکم بی وابتلانی بکم، اللہ نے میری آزمائش تمہارے ذریعے سے کی ہے اور تمہاری آزمائش میرے ذریعے سے کی ہے، میں تمہارے لیے آزمائش ہوں، تم میرے لیے آزمائش ہو، تم میرے حقوق ادا کرو، میں تمہارے حقوق ادا کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کا کیا اصول بتائے کہ بیوی کے ساتھ صرف یہی نہیں، دل لگی کے کیا اصول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روایت، حضرت عائشہ فرماتی کتنے مزاج شناس تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، جب آپ، اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں غور کیجئے کہ یہاں نبی اور امتی کا معاملہ نہیں ہے، یہاں میاں اور بیوی کا تعلق ہے، لہٰذا بیوی اگر نبی کی بھی ہے تو وہ بھی شوہر سے ناراض ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ تو اگر بیوی ناراض ہوئی ہے تو کوئی اس نے گناہ نہیں کیا، ہاں آپ اس کو مطمئن کیجئے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عائشہ تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چلتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا اے عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو نا تو تم قسم اٹھاتی ہو لا ورب محمد، قسم ہے مجھے محمد کے رب کی، تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ مجھ سے خوش ہے۔ لیکن جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم کیا قسم اٹھاتی ہو؟ لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، یہ بالکل صحیح علامت آپ نے پہچانی، لیکن اللہ کے نبی میں صرف اور صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، میرے دل میں آپ کی عزت ہے۔ یہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج کی مزاج شناسی۔ اور پھر کس طریقے سے حضرت ایک موقع پر آپ علیہ السلام ایک سفر سے واپس آئے تو گھر میں آ کر دیکھا کہ ایک روشن دان کے آگے کھڑکی ہے، اس کھڑکی ہوا چلی تو پردہ لگا ہوا تھا، پردہ ہٹا، جب پردہ ہٹا تو سامنے کھلونے نظر آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی چھوٹی عمر میں ہوئی تھی، وہ ان کے جہیز میں، ان کے ساتھ جہیز میں کچھ نہیں تھا،
کھلونے تھے، کھلونے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی. اس میں گڑیا بھی تھی، لیکن واضح رہے وہ گڑیا تھی کپڑے کی بنی ہوئی جس میں آنکھ نہیں، صورت واضح نہیں، اس کے رکھنے کی اجازت ہے. چنانچہ جب پردہ ہٹتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان گڑیوں کو دیکھتے ہیں. آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ کیا ہیں؟ کہتی ہیں بناتی، یہ میری گڑیاں ہیں، یہ میری ڈالز ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ان کے بیچ میں کیا رکھا ہوا ہے؟ تو فرماتی ہیں یا رسول اللہ یہ گھوڑا ہے. تو آپ نے کہا یہ تو گھوڑے کے پر بھی ہیں، گھوڑے کے پر کہاں سے آئے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ سلیمان علیہ السلام کا بھی تو گھوڑا تھا، اس کے بھی تو پر تھے. یہ کس طریقے سے بیوی کے ساتھ رہنا، دل لگی، مزاج شناسی. اللہ کے نبی حالانکہ کیا کیا ذمہ داری نہیں تھی، اللہ کے نبی سپہ سالار بھی تھے، معلم بھی تھے، استاد بھی تھے، شیخ بھی تھے، لیکن ان سب کے باوجود اپنے گھر میں ایسا وقت دیا. لیکن آج ٹائم نہیں ہے. آج وہی بات میں کل کی بات، موبائل آ گیا ہے ہاتھ میں. ہر کام، ہر ذمہ داری کے وقت میں ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے. اللہ اس کی وجہ سے جو ہم کوتاہیاں برت رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے، یہ تو مردوں کے بارے میں، اور پھر عورتوں کو کیا فرمایا، عورتوں کے اوپر کیا ذمہ داریاں دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. کیا مطلب؟ کہ بیوی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ذمے شوہر کے اتنے حقوق ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو بیوی شوہر کو کرتی. اور پھر ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی عورت کو اس کی ذمہ داری بتانے کے لیے کہ اگر تمہیں تمہارا شوہر ایک فضول سا کام بھی کہہ دے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا وَلَوْ أَمَرَهَا أَن تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَصْفَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَبْيَضَ. اگر تمہیں تمہارا شوہر یہ کہے نا کہ تم ایک زرد پہاڑ سے پتھر اٹھا کر سیاہ پہاڑ پہ لا دو، اور سیاہ پہاڑ سے پتھر اٹھا کر زرد پہاڑ پر لا دو، تو تم کرنا. فضول کام ہے، لیکن کیا ایسا کرنا نہیں ہے، لیکن مبالغہ بتا رہے ہیں، مبالغہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی کہ دیکھو تمہارے ذمے تمہارے شوہر کی اتنی ذمہ داری ہے. تو یہ ایک طرف تو اللہ کے نبی بیوی کو اتنی اہمیت بتا رہے ہیں، اور دوسری طرف شوہر کو اتنی. انہی دو باتوں کے ذریعے سے جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں گے، دونوں ایک دوسرے کے حقوق جو اللہ نے رکھے ہیں ان کی ادائیگی ہوگی. اور یہ ادائیگی کیسے ہوگی؟ وہی ایک بات جس کا حکم اللہ کے نبی، جو آیات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نکاح کے موقع پر پڑھا کرتے تھے، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو گے تو دوسرے کے حق ادا کرو گے، ورنہ دنیا کو کوئی قانون آپ کو کسی کے حق ادا کرنے کی زبردستی کوئی کرے گا تو یا تو آپ باغی بنو گے یا دل اچاٹ ہوگا اور آپ اس کے حقوق ادا کر رہے ہوگے. لیکن جوں ہی تھوڑی فراغی ہوگی، توجہ ہٹے گی، فوراً جس طرح اسپرنگ کو دبایا جاتا ہے اور پھر اسپرنگ چھوٹتا ہے تو اتنا اوپر جاتا ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہوتی. تو اگر مزاج کے اندر یہ بات آ گئی کہ میں نے اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اسی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور روایت میں فرمایا جو کہ آگے آئے گی، الا کلکم رائن. الا عربی زبان کا ایسا لفظ ہے جیسا کہ خبردار، وارننگ، ایک علامت لگی ہوئی ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے خبردار، یہاں کرنٹ ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص جواب دہ ہے. شوہر بھی جواب دہ ہے، بیوی بھی جواب دہ ہے، باپ بھی جواب دہ ہے، ہر ایک کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، ہر ایک جواب دہ ہے. الا کلکم مسئول، ہر ایک جواب دے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، جس کے ماتحت جو لوگ آتے ہیں اس کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کی فکر رہے. حقوق مانگنے سے زیادہ حقوق کی ادائیگی کی فکر ہوگی تو زندگی آسان ہوگی، ورنہ حقوق مانگنے سے کسی کے بھی پورے نہیں ہوئے آج تک. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.